السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین محترم، آپ نے جیسا کہ میرا اور عبدالحق کھٹانہ کے درمیان جو مکالمہ ہو رہا تھا اس کے گفتگو کے 3 حصے آپ نے سماعت فرمائے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے چوتھا حصہ پیش خدمت کر رہا ہوں۔ یہ میری آڈیو آپ نے سنی تھی جو عبدالحق کھٹانہ صاحب نے کہا کہ یہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ کہانی ہے، تو میں نے یہ 2 منٹ 14 سیکنڈ والی پچھلے حصے کی آخری آڈیو جو میں نے کی تھی یہ آپ وہاں سے سن لیں، اور یہ وہاں سے سنی ہے اور دوبارہ بے شک سن سکتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہانی بنائی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکایا گیا اور فلاں 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 فلاں، تو یہ بھی تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت کرو۔ تو اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ السلام علیکم۔ مجھے آپ کے موقف کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانیں گے۔ اب تک اس کو سمجھ نہیں آئی، یہ ہے ان کے دماغ کا حال اب تک اس کو سمجھ نہیں آئی۔ السلام علیکم۔ مجھے آپ کے موقف کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانیں گے جب نزول ہوگا۔ نزول تو ان کا ہونا نہیں ہے، وہ وفات پا گئے، اور جس کا نزول امت میں سے ہونا ہے وہ نبی اللہ ہوں گے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ میں پھر یار بتا دیتا ہوں، ہم ان کو محمد رسول اللہ کا امتی مانیں گے اور بنی اسرائیل کا رسول مانتے ہیں، پہلے بھی، وہ تو پہلے بھی مانتے ہیں، کوئی نیا بعد میں نہیں ماننا ہم نے، جب وہ آئیں گے اس وقت نہیں ماننا۔ ہم تو آج بھی ان کو بنی اسرائیل کا رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانیں گے، لیکن وہ بنی اسرائیل کے رسول ہوں گے، امت محمد رسول اللہ کے نہیں ہوں گے، اور نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ ایک بات آپ نے کی کہ آپ کی بھی ایک من گڑت کہانی ہے۔ ہر کہانی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ جو کہانی بنا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، لیکن ایک بندے کو وہ مشابہت دے کر، ایسی شکل دے کر، ایک یہودی کو وہ دکھنے لگا کہ وہ عیسیٰ ہے، ان کو یہودیوں نے مار دیا، یعنی یہودی مارنے والے منصوبے میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اس کی جگہ کوئی دوسرا بندہ آگے کھڑا کر کے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں۔ حالانکہ ہم نہیں کہتے کہ وہ کامیاب ہو پہ اپنے ارادے میں، ہم تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ہاتھ ہی نہیں لگا سکے، اللہ نے محفوظ کر لیا، لیکن قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا، تو ان کے عقیدے کے مطابق یہودی کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کو صلیب پر لٹکا دیا، ٹھیک ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صلیب پر بھی نہیں لٹکایا گیا، یہ آدھی کامیابی یہودیوں کی مانتے ہیں، ہم ذرا سی بھی نہیں مانتے۔ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سخت مخالفت، دشمنی میں انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا، کیل ٹھوک دیے۔ لٹکانا گلے میں رسہ ڈال کر اس ٹائم نہیں لٹکاتے تھے، کیل ٹھوک دیے، اور ان کی سزا کا یہی طریق ہوتا تھا، اور ان کے ساتھ 2 چوروں کو بھی سزا دی تھی، ان کو اتارا گیا، وہ زندہ تھے تو پھر ان کی ملم پٹی ہوئی، تو ہجرت کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ جی یہ اب سامعین آپ نے غور سے سننا ہے، یہ اللہ کے قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے، سنیں ذرا دوبارہ۔ سولی پہ لٹکا دیا، کیل ٹھوک دیے۔ لٹکانا گلے میں رسہ ڈال کر اس ٹائم نہیں لٹکاتے تھے، کیل ٹھوک دیے، اور ان کی سزا کا یہی طریق ہوتا تھا، اور ان کے ساتھ 2 چوروں کو بھی سزا دی تھی، ان کو اتارا گیا، وہ زندہ تھے تو پھر ان کی ملم پٹی ہوئی تو ہجرت کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ جی ہجرت کا قرآن پاک میں ذکر ہے، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے، قرآن پاک میں کہیں بھی حضرت عیسیٰ کی ہجرت کا ذکر نہیں ہے، اور جب میں نے آیت کا مطالبہ کیا تو کہتا ہے مجھے آیت مل نہیں رہی، جب میں نے آیت لگائی تو کہتا ہے میں بیزی ہو گیا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ قرآن پاک کے تعلیم کے مطابق ان کو ہجرت دی، ایک اونچے مقام پر نترے ہوئے پانی جہاں تھے، تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا تھا، جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا وہ کام پورا کرنا تھا نبی اللہ کے نے، تو انہوں نے وہ پورا کام کیا اور اپنی زندگی پوری کی، اور پھر وفات پائی، اور یہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعک الیہ، کہ اے عیسیٰ میں ہی تجھے موت دوں گا اور میں تیرے درجات بلند کروں گا۔ یہودی کیا کرنا چاہتے تھے؟ یہودی ان کو مارنا چاہتے تھے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، اور اس کو لعنتی موت نعوذ باللہ من ذالک مارنا چاہتے ہیں۔ اور آج عیسائی کیا عقیدہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ گمراہی کا یہی عقیدہ لے کر بیٹھے ہیں کہ وہ تمام لعنتیں لے کر چلے گئے، اب ان تمام گناہوں کا کفارہ جو ہے انہوں نے کر دیا ہے ہمارے کا، ہم کچھ بھی کریں، سور کھائیں،
زناکاریاں کریں، کچھ بھی کریں، کیونکہ ہمارا یسوع خداوند خدا جو ہے وہ سارے گناہوں کی تو ازالہ انہوں نے کر دیا. تو یہ تھا گمراہ عقیدہ. جی گمراہ عقیدے انہوں نے اس گمراہ عقیدے کو آدھا مان لیا، ہم نے ذرا بھی نہیں مانا. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا اور وہ سولی پر مر گئے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا مگر وہ بے ہوش ہو گئے، مرے نہیں. انہوں نے ان کا آدھا عقیدہ مان لیا. اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ان کو سرے سے سولی پر ہی نہیں لٹکایا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ. تو سامعین آپ نے ذرا فیصلہ کرنا ہے کہ عقیدہ کن کا عیسائیوں والا ہے اور کن کا مسلمانوں والا ہے. جی عبدالحق کھٹانہ صاحب، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اپنی اس کہانی کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں کہ یہ دیکھو یہ قرآن میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکایا گیا اور کیلیں ٹھوکی گئی اور زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اتار لیا گیا، پھر ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے. یہ حدیث سے دکھاتے. مگر کم از کم مجھے کہانی بتا رہے ہو تو آپ خود کیوں نہیں کہانی ہے یہ چھوڑ دیتے؟ اس کا مطلب ہے یہ صرف سراسر آپ کا الزام اور دھوکہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہو نا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کا عقیدہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر ہمارا عقیدہ قرآن کے خلاف آپ کے نزدیک ہے تو آپ کا عقیدہ ہمارے نزدیک قرآن کے خلاف ہے. تو یہ ان لفاظی اور جملوں سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کہانی تو آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکایا گیا، کیلیں ٹھوکی گئی 2 چوروں کے ساتھ، پھر اتار لیا گیا بے ہوش، پھر مرہم پٹی کی گئی، پھر ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے. یہ کہانی آپ کی ہے اور اس کہانی پر آپ کا ایمان ہے. اس وجہ سے یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور قصے بنائے ہوئے ہیں، یہ لفاظی چھوڑ دیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر یہ جتنی کہانی آپ نے ابھی پھر سنا دی ہے، اس کا کوئی ثبوت تو دے نا، کوئی قرآن سے، کوئی حدیث سے. نہیں دیں گے. اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ ہجرت کی ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، اور آپ یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. قرآن میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، کہیں بھی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. اگر کوئی آیت ہے تو پیش کر دیں. قرآن پاک کی آیتیں تو میں آپ کو پیش کر دوں گا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تو پھر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ان کو یہی فرمایا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب؟ کس کو کی تھی یہ تبلیغ؟ اس ٹائم تو ان کے ساتھ تھا ہی کوئی نہیں، تو تبلیغ کس کو کر رہے تھے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے اور کیا دعائیں مانگ رہے ہیں؟ اور کون جو ہے وہ یہ عقیدہ لیے بیٹھے ہیں کہ یسوع خداوند خدا اللہ کا بیٹا ہے؟ قرآن پاک بار بار فرماتا ہے کہ آسمان شک ہو جائے، ٹوٹ پڑے، کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو یہ کس کا عقیدہ تھا اور کس کو دعوت دی تھی؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کو دعوت دے رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو فرمائیں گے کہ یا اللہ جب تک میں ان میں رہا تب تک تو میں ان کو یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب. کس کو دے رہے تھے دعوت؟ یہودیوں کو یا جو ماننے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے؟ تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حق کی، توحید کی تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے. جب تک وہ زندہ رہے تب تک ان کے ماننے والے گمراہ نہیں تھے، اس کے بعد میں گمراہ کیے گئے. ٹھیک ہے، یہ بات ثابت ہے قرآن پاک سے. تو باقی لفاظیاں اور یہ باتیں نہ کیا کریں. میں نے تو نہ آپ کو کہا کہ آپ لفاظیاں کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ آپ نے ایک کہانی بنائی ہوئی ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے قرآن اور حدیث سے کہ ان کی جگہ کسی کو جو ہے وہ شکل دی گئی اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا، وہ مر گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان پر چلے گئے. یہ بھی تو کہیں نہیں ہے نا. جی سامعین، آپ نے اس کی یہ آڈیو سنی اور نیچے کہتا ہے دونوں آڈیو سن کر میں ایک عرض کرنا تھا کر دیا. یہ دونوں میری آڈیو.
حالانکہ میری کسی آڈیو کو جواب نہیں دیا۔ ہم کب انکار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت نہیں دی؟ یہ ساری جناب تقریر کر دی اس نے 2 منٹ میں اور جناب پلہ چھڑا لیا۔ میں نے تو یہ پوچھا تھا جو آپ نے جھوٹ بولا قرآن پر کہ قرآن میں ان کی ہجرت کا ذکر ہے، اس بات کو ٹچ ہی نہیں کیا، کہتا ہے میں نے دونوں آڈیو کو جواب دے دیا۔ اس آڈیو میں نے صرف اس آیت کا مطالبہ کیا ہے، اور اس آڈیو میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی جو کہانی ہے حضرت عیسیٰ صلیب پر لٹکائے گئے اور کیلیں ٹھوکی گئی اور بے ہوش ہو گئے کشمیر چلے گئے، یہ کہانی قرآن سنت ثابت کریں۔ نہ قرآن حدیث سے کہانی ثابت کی اور نہ قرآن سے وہ آیت ہجرت والی دکھائی، کہتے ہیں میں نے دونوں کا جواب دے دیا ہے۔ اچھا، میری ایک ویڈیو ہے اسی چینل پر، آپ نیچے جا کے دیکھیں گے، مرزا غلام قادیانی کا قرآن پر جھوٹ اور امت مسلمہ کو دھوکا۔ وہ ویڈیو آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ یہ جو ابھی بات کر رہا ہے نا، اس آڈیو کے اندر اس نے جو بات کی ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ زندہ رہے ان کی قوم گمراہ نہیں ہوئی تھی، تو اس کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہو۔ جی عبدالحق کھٹانہ صاحب کہتے ہیں دونوں آڈیو جو ہے ان کا میں نے جواب دے دیا ہے، حالانکہ میری دونوں آڈیو کا جواب نہیں آیا۔ آپ نے اوپر آڈیو کی ہے 2 منٹ 34 سیکنڈ کی، اس کے اندر آپ نے کہا کہ جو ہم نے کہانی بنائی ہے یہ کہانی سمجھ میں آتی ہے اور آپ کی کہانی سمجھ میں نہیں آتی۔ کم از کم ایک کہانی تو ہے نا۔ آپ کی ایک کہانی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکایا گیا، وہ صلیب پر بے ہوش ہو گئے، کیل ٹھوکے گئے جو چوروں کے ساتھ، پھر وہ ان کو اتارا گیا، مرہم پٹی کی گئی، وہ ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے، اور آپ نے آگے سے کہا کہ ان کی ہجرت کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو میں نے اس کے جواب میں آڈیو کی، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کا قرآن و حدیث سے ثبوت دے دیں جو آپ کی کہانی ہے۔ اگر آپ کا یہ قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے تو پھر ہمیں کہانیاں بتانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ یا تو اپنی یہ کہانی چھوڑ دیں یا ہمیں کہانیاں بتانا چھوڑ دیں۔ اور میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ قرآن مقدس کی وہ آیت لگا دیں جس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے۔ آپ نے نہ وہ آیت لگائی ہے ہجرت والی، اور نہ آپ نے اپنی کہانی کو جناب قرآن حدیث سے ثابت کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دونوں آڈیو کا جواب دے دیا ہے۔ تو میں پھر مطالبہ کر رہا ہوں، آپ نے مجھے کہانی بتائی اور پھر اس آڈیو میں بتا رہے ہیں کہ آپ کی کہانی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو یہ آپ کی کہانی قرآن حدیث کی کس قرآن کی آیت اور حدیث سے ثابت ہے؟ وہ قرآن کی آیت اور حدیث لگا دے۔ اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہجرت کر کے کشمیر میں گئے، آپ نے اس پر تو آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ قرآن میں ہے ہجرت، تو جناب وہ قرآن کی آیت لگا دے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر کی ہجرت کا ذکر ہے۔ میں نے آپ کی سن لی ہے جی وہ انہوں نے تو درست کہا ہے، لیکن آپ نے یہ کہانیوں والا کھیل آپ نے شروع کیا ہے، اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بالکل درست فرمایا ہے، میں نے تو کوئی کہانی کی بات نہیں کی تھی، میں نے تو آپ کے جواب میں کہانی کہا تھا جب آپ نے یہ کہانی والا قصہ شروع کیا ہیں۔ اور ارشاد انصاری صاحب کا وہ میسج لکھا ہوا تھا، یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن پاک تو کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے جانے کا ذکر کرتا ہی نہیں، تو پھر آپ کا یہ اب مربی صاحب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول و نبی ہیں یا امت محمد رسول اللہ کے؟ ابھی یہ قادیانی صاحب مربی صاحب جانا چاہتے ہیں، اور آخری آڈیو میں اس کی ٹامک ٹوئیاں دیکھیں کہ یہ اس آخری آڈیو میں ادھر ادھر، پیچھے بھی انہوں نے 2-3 آڈیو کی ہیں ادھر ادھر جانے کے لیے، لیکن میں نے جانے نہیں دیا۔ اس آڈیو میں پھر وہ ادھر ادھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں جانے نہیں دوں گا، لیکن پھر وہ کہیں گے کہ بس اللہ حافظ میں جا رہا ہوں۔ میں نے آیت کا مطالبہ کیا کہ ہجرت والی آیت کہاں ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ عقیدہ بنانا یا استدلال لینا کسی قرآن پاک کی آیت سے یہ درست نہیں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہی ہجرت کی بات، تو قرآن پاک میں وہ آیت ہے، میں ڈھونڈ کر ہی لگاؤں گا نا، ابھی میرے کو زبانی تو نہیں آ رہی کہ میں فٹافٹ پڑھ کے لگا دوں، پڑھ کے سنا دوں آپ کو۔ مجھے قرآن پاک کی آیت وہ ڈھونڈنی پڑے گی، تو میں ڈھونڈ کے لگا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہجرت کا جو ہے ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور اس کی والدہ کو میں نے اس طرف ہجرت کرنے کو جو کہا گیا تھا، وہ ایک اونچی پہاڑی جو استدلال لے رہے ہیں ہم، اور صاف نترا ہوا بہتا ہوا پانی، اس کی طرف ہجرت کرنے کے لیے ذکر ہے قرآن پاک میں۔ اب اگر آپ نام مانگیں گے کہ وہاں لکھا ہونا چاہیے کشمیر، تو یہ جموں اینڈ کشمیر نام جو پڑا ہے یہ تو دنیا داری کا نام پڑا ہوا ہے نا۔ اونچی پہاڑوں والی زمین جہاں بہتا ہوا نتھرا پانی، تو وہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے،
وہ ڈل جھیل کے پاس خانہ یار محلہ میں وہ بالکل نترا ہوا پانی اور اونچی جگہ ہے. کشمیر کی اونچائی کا آپ کو ویسے بھی پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو کشمیر پہنچا سکتا ہے. آسمان پر جانا مشکل ہے لیکن کشمیر آنا آسان ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان اس زمین پر چلتے پھرتے اور انبیاء نے بھی ہجرت کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ہجرت کی تھی, اور اس پانی سے وہ نکل کر پار ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو ہے وہ ایمان لانے والے, اور اسی پانی میں, اسی دریا سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس طرح کے نشان دکھاتا ہے نا اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں زمین پر چلنا آسان ہے, آسمان پہ جانا مشکل ہے. آسمان پہ اپنی مرضی سے گئے ہیں, اللہ جس کو لے جانا چاہے, اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. یہ اصل میں جہالت ہے نا, اور مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا 2 چوروں کے ساتھ, کیلیں ٹھوکی گئی, پھر بے ہوش ہو گئے, ان کو اتارا گیا, مرہم پٹی کی گئی, اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تو قرآن حدیث سے اپنا عقیدہ یہ بتائیں نا. اور باقی آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھے آیت یاد نہیں ہے, ڈھونڈنی پڑے گی. آپ نے اس آیت کا مفہوم تھوڑا سا بتایا ہے, لیکن مفہوم بھی غلط بتایا ہے. وہ آیت میں نے پڑھی ہوئی ہے کہ وہ اونچی جگہ پر بہتے ہوئے پانی, وہ آیت میرے ذہن میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے مفہوم بھی اس کا غلط بتایا ہے. وہاں آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کا نام نہیں ہے, ہجرت کا ذکر ہے. تو وہاں میرے پیارے ہجرت کا بھی ذکر نہیں ہے, وہاں لفظ ہجرت بھی نہیں ہے. یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں وہ آیت لگا دیتا ہوں اگر آپ کو نہیں مل رہی تو. میں تو آپ کے اس مفہوم سے بھی سمجھ گیا ہوں کون سی آیت ہے, میں لگا دیتا ہوں. اور باقی رہی یہ بات کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے نا کہ صلیب پر لٹکایا گیا, اور یہ ساری کہانی یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے تو لگا دیں قرآن کی آیت اور حدیث. جی, جب میں نے ان کی کہانی پر قرآن و حدیث سے ثبوت مانگا تو ان کے پاس تو ہے نہیں, اور پھر میں نے ہجرت والی آیت مانگی تو کہتا ہے مجھے مل نہیں رہی, میں نے لگا دی. جب میں نے ہجرت والی, اس نے جو قرآن پر جھوٹ بولا, اور میں نے یہ آیت لگا دی, یہ سورۃ مومنون ہے, آیت نمبر 50 ہے. اس آیت کو پیش کر کے یہ ہجرت ثابت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی, حالانکہ یہاں کوئی ہجرت نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کشمیر چلے گئے. تو یہ تمام مفسرین حضرت ابن عباس سے لے کر 14 صدیوں کو کوئی ایک مفسر آپ کو نہیں ملے گا جس نے یہ بات کی ہو کہ حضرت عیسیٰ ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے یا کہیں بھی چلے گئے, دور کہیں چلے گئے. یہ کسی نے بھی کہا ہو تو بھائی ہم جھوٹے یہ سچے. ابن عباس سے لے کر آج تک ہر مفسر یہی کہتا ہے کہ اس اونچی جگہ سے مراد بیت المقدس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس وجہ سے جب میں نے یہ آیت میں نے لگائی, وہ کہتا ہے مجھے مل نہیں رہی. جب میں اس کو پتہ تھا جب آیت لگ گئی تو جھوٹ واضح ہو جائے گا. میں نے جب آیت لگا دی تو اس آیت کو اس نے جب پڑھا تو آخر میں یہ کہتا ہے ابھی مصروف ہوں, پھر ملیں گے کچھ گھنٹے کے بعد, تب تک کے لیے اللہ حافظ. جب ان کی کہانی پر دلیل مانگی قرآن و حدیث سے, اور ان کا جھوٹ یہ قرآن کی آیت لگا کے میں نے واضح کر دیا کہ کوئی ہجرت کا ذکر نہیں ہے, تو اس وقت کہتا ہے ابھی مصروف ہوں, پھر ملیں گے کچھ گھنٹے کے بعد, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹھیک ہے سامعین محترم, آپ بھی خوش رہیں, آباد رہیں, آپ کو بھی اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.